بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات، اس کا پیپر نمبر 5 عربی زبان و ادب اور پورشن قصص النبیین کا آج 25واں لیکچر ہے۔ لیکچر سے پہلے ایک دو چیز آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ آپ سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ میسیج آتے ہیں کہ دو دیگر پیپرز ہیں جس میں تیسرا ہے، پہلا یا دوسرا، تو ان کے متعلق بھی لیکچر اپلوڈ کریں۔ تو میں نے اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ اور مشکل چیز تھی، جیسے اصول تفسیر یا اصول حدیث، ان پر لیکچر جو ڈیلیور کیے ہیں، اپلوڈ کیے ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ آپ اتنے ہی کی تیاری کریں جتنا میٹیریل آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہے اور پیپر میں آتا ہے، وہ میں نے سارے لیکچر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اس میں سے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عربک گرامر ہے، اس کے متعلق بھی جتنے میں نے اہم ٹاپک تھے آپ کے سبجیکٹ اور آپ کے سلیبس کے ریلیٹڈ تھے، وہ سارے میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو کام میں شروع کرتا ہوں آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، وہ مکمل کرتا ہوں۔ تو اب میں نے چونکہ قصص النبیین اور اس کے ساتھ تفسیر، ان دو ٹاپک شروع کیے ہوئے ہیں، تو قصص النبیین کے لیکچر انشاءاللہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے جو زیادہ کومنٹس آئیں گے، آپ کی طرف سے جو زیادہ تجاویز آئیں گی کہ کون سا جو ہے وہ پیپر شروع کیا جائے، اس کے اندر تقابل ادیان ہے، اس کے علاوہ القرآن، اس کے اصول تفسیر کے تو ہو گئے، تاریخ تفسیر بھی ہو گئی، اس کا متن تفسیر رہ گئی ہے، اور اسی طرح متن حدیث رہ گئی ہے، پھر تقابل ادیان ہے اور تاریخ اسلام ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ 5واں پیپر تو چلتا رہے گا نا۔ ابھی اس کے دو چیزیں اور رہتی ہیں، تفسیر ہوگی، تفسیر کے بعد پھر اس کا حصہ نظم ہوگا، اور پھر عربی سے اردو اور اردو سے عربی۔ یہ تو 5واں پیپر مشکل ہے، یہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ جو کہیں گے وہ پیپر انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ لہٰذا آپ جو بھی معاملہ ہو، آپ میسیجز کے ذریعے مجھے بتایا کریں، تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہی تیاری ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی اچھی تیاری ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہم لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لیکچرز ہیں یہ ہم کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنے ہیں۔ جو کچھ کمزور سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ باقی اگر نہیں بھی کر سکتے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی لیکچر ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ یقیناً انشاءاللہ اس میں سے ایک پیرا آ جاتا ہے اور ایک پیرا باقیوں میں سے آتا ہے، تو ان کو اچھے طریقے سے کر لیں گے تو آپ کا پیپر سالو ہو جائے گا۔ جی آئیے۔ وکانت ولادت المسیح، مسیح علیہ السلام کی ولادت تھی۔ کانت اس لیے آیا کہ ولادت مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ کانت ولادت کی وجہ سے آیا، اگر مذکر ہوتا تو کانا آتا۔ اور ولادت المسیح یہ مرکب اضافی ہے، ولاد مضاف ہے اور مسیح مضاف الیہ ہے۔ تو مسیح علیہ السلام کی ولادت تھی، وحیاتہ اور آپ کی حیات، آپ کی زندگی، ودعوتہ اور آپ کی دعوت، ومعیشتہ اور آپ کی معیشت کیا تھی؟ تحدیاً ایک چیلنج تھی، تحدی تھی، چیلنج تھی، لکل ذالک ان سب یہودیوں کے لیے۔ اب یہود کا دور تھا اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس لیے میں کہ یہ آپ کی ولادت، آپ کی زندگی، آپ کی دعوت اور آپ کی معیشت ان سب یہودیوں کے لیے ایک چیلنج تھی۔ اور کس کس چیز کے لیے چیلنج تھی؟ تحدیاً للمحسوس المقرر، اور یہ مروجہ محسوسات، یعنی جس چیز کو وہ محسوس کرتے تھے، جو رائج تھی اس دور کے اندر، ان سب کے لیے بھی یہ چیلنج تھی۔ تحدیاً یہ چیلنج تھی للاعراف الشائعات والعادات المتبعات، یعنی یہ جو اعراف معروف مشہور اشائعتی اعمال افعال، ان کے مشہور اعمال جو تھے اور ان کے مشہور قسم کی ایکٹیویٹیز جو تھی، اور عادات المتبعات، ایسی عادات جن کی پیروی کی جاتی۔ متبع، اتبع، یتبع سے یہ متبع مفعول کا صیغہ ہے۔ متبع ان تھا، اور چونکہ مؤنث عادات کی وجہ سے مؤنث آ گیا، متبعاتی، ٹھیک ہے جی۔ عادات المتبعاتی، یہ اعراف الشائعتی
اور عادات المتبعاتی یہ دونوں مرکب توصیفی ہیں، موصوف اور صفت، یہ موصوف بن گیا، یہ اس کی صفت ہے۔ بس اتنی چیزیں ذہن میں رکھتے جائیں، جب بھی کوئی دو چیزیں آئیں گی اکٹھی، وہ یا مرکب اضافی ہوگا یا مرکب توصیفی ہوگا۔ اب اس کی میں نے پہچان آپ کو بتائی ہوئی ہے، جب ان کا اعراب ایک جیسا ہو، دونوں معرف باللام ہوں یا دونوں پر تنوین آئے، یا اس طرح کا ایک ہی دونوں مؤنث ہوں یا دونوں مذکر ہوں، تو یقیناً مرکب توصیفی ہوگا۔ اور اگر پہلے کے اوپر پیش ہے دوسرے میں زیر ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ مرکب اضافی ہوگا، اس کا اعراب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ ذہن میں رکھتے جائیں، تو یہی اس کی تشریح کرنی ہے آپ نے۔ آپ بچے پوچھتے ہیں کہ جی تشریح اس کی آپ نہیں کروا رہے، تشریح اس کی الفاظ کی ہوگی، لغت کی ہوگی، صرفی نحوی ترکیب ہوگی، بس یہی تشریح، جو الفاظ انڈر لائن کیے ہوں گے، باقی وہ 5 نمبر کے ہوں گے، باقی اس کا ٹرانسلیشن ہوگی۔ تو آپ بامحاورہ اچھے طریقے سے ٹرانسلیشن کرتے جائیں۔ تو عادات المتبعات، جو متبع عادات ہیں جن کی پیروی کی جاتی تھی، ان کے لیے چیلنج تھی۔ والقوانین مرسومہ مروجہ قوانین، اور ایسے قوانین جو رائج شدہ ہیں، مرسومہ جو رائج ہوتے ہیں، ان کے لیے یعنی ان سب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی؟ ایک چیلنج تھی۔ والمثل العلیاء التی یؤمن بها الیہود، اور پھر وہ بلند اقدار، مثل اقدار کو کہتے ہیں علیاء بلند، وہ بلند اقدار التی یؤمن بها الیہود، جس پر یہود ایمان رکھتے تھے، ان کا ایمان تھا۔ تو یہ اب آپ نے ایک چیز کا نام لے کر، بلند اقدار جن پر یہود کا ایمان تھا، اور اس کے علاوہ رائج شدہ قوانین اور عادات متبعہ جن کی پیروی کی جاتی، اور پھر مروجہ افعال، ٹھیک ہے جی، ان سب کے لیے کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی؟ چیلنج تھی۔ یہ اس طرح بامحاورہ ترجمہ کریں۔ بل غایات کہتے ہیں جی عادتیں، اور وہ عادتیں التی، ان کے اندر جو پائی جاتی تھیں، غایت کی جمع ہے غایات، التی یتنافسون فیہا، یعنی ایسی عادات یہود کے اندر جو پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ یتنافسون فیہا، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے۔ تنافسا یتنافسو، باب تفاعل، تفاعل یا تفاعل کے وزن پر جب بھی کوئی صیغہ آتا ہے تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے مقابلہ پایا جاتا ہے، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ۔ تنافسا یتنافسا، تو یتنافسا یتنافسون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی اسباب تفاعل یتفاعل، ٹھیک ہے جی، باب تفاعل سے ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے صیغہ بتا دینا ہے۔ اگر آپ دیکھو نا اس کی پہچان ہے، اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آتی، فرض کر لیں آپ کو نہیں پتا کیا ہے، تو اتنا تو پتہ چل جائے گا نا، یا آیا شروع میں تو مضارع کا صیغہ ہے، واو نون آیا ہے تو جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر چونکہ اس کے حروف زیادہ ہیں حروف ثلاثی سے تو مزید فی ہے، تو اب چونکہ یہ یا ہے تو اس لیے یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں 5-7 چیزیں تو آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں، تو یہی اس کی پہچان ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی یتنافسون فیہا، کہ وہ عادتیں جس سے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، وَيَتَقَاتَلُونَ عَلَيْهَا، وہ پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ ان عادات یہ ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو ان عادات کے مقابلے میں بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک چیلنج تھا۔ تو ایسے حالات کے اندر فَوُلِدَ مِن طریقہ، والدہ یالدو سے ہے، والدہ ضرب یضرب سے، اور یہ وُلِدَ ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ فَوُلِدَ مِن طریقۃ غیر مألوفۃ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، والدہ ہوتا تو وہ پیدا ہوئے، اب وُلِدَ ان کی پیدائش ہوئی، مجہول کا صیغہ ہے۔ من طریقۃ، ایک ایسے طریقے سے غیر مألوفۃ، جو غیر معلوف تھا، غیر مروج تھا، جو عام حالت کے مطابق نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ غیر معلوف کیا تھا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پہلا چیلنج تو یہی ان کے لیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی غیر معلوف طریقے سے ہوئی ہے، عام حالات جیسی نہیں ہوئی۔ اور پھر اگلی بات کیا تھی؟ وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کلم یکلم، صرف یصرف، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، اسباب مزید فی ہے، اور اسباب صرف یصرف ہوا، باب تفعیل ہے۔ کلم، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جی، ہوا ضمیر جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ فاعل بنے گا۔ الناس اس کا مفعول بنے گا، اور فی المہدی فا حرف جار اور ماضی اس کا مجرور ہے۔ وکلم الناس، اور انہوں نے کلام کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا لوگوں سے، فی المہدی پنگوڑے میں۔ تو یہ بات بھی ان کے لیے ایک عجیب تھی، یہ بھی پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور آگے ونشا فی اخدان امی فقیرۃ
متبتلاتن، اور انہوں نے پرورش پائی، فی احدان، احدان گود کو کہتے ہیں، ایسی گود میں، ام فقیراتن، جو فقیر والدہ کی گود میں، اور کون سی، متبتلاتن، یعنی بالکل الگ تھلگ رہنے والی، بالکل ایک طرف ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والی۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اسی کی طرف الگ کٹ کر اسی کے ہو جاؤ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہو ذکر اذکار اس طرح کرو کہ دنیا سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تو متبتلاتن، متبتل چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اس لیے یہ آیا ہے۔ تو انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ام فقیرہ، یعنی ایک فقیر، مطلب کہ فقیر کی طرح زندگی گزارنے والی، تنہا اور لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والی والدہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی۔ وعاش فی جوی، اور ایسے ماحول میں زندگی گزاری، عاشا یعیشو گزارنا، زندگی گزارنا، فی جوی، ایسے جو ماحول کو کہتے ہیں، ملی ان بالطعن والقدر، دو طعن و تشنیع سے بری ہوئی تھی، یعنی ملی ان کا مطلب بنی، ہر طرف تانے ہی تانے تھے، ان کی والدہ پر تانے زنی کی گئی اور آپ پر تانے زنی کی گئی۔ تو ایسے ماحول میں عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کی پرورش ہوئی اور آپ نے پروان چڑھے۔ آگے، بعید عن مظاہر العظمت والغنیت، اور بعید، وہ دور رہنے والے تھے، یہ کون، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دور رہنے والے تھے، کس سے، ان مظاہر العظمت والغنی، برائی اور بڑائی، عظمہ بڑائی کو کہتے ہیں، بڑائی اور امیری کے مظاہر سے، یعنی نہ وہ امارت کو ظاہر کرنے والے تھے، نہ وہ بڑائی کو ظاہر کرنے والے تھے کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری، اور لوگوں کے لیے بھی وہ بالکل عام لوگوں کی طرح پیش آتے ہیں، یعنی یہ شو نہیں کرتے۔ اور غنا جو ہے امیری، نہ انہوں نے اپنی امیری کو ظاہر کیا اور نہ ہی انہوں نے اپنی عظمت کو ظاہر کیا، بالکل اس کا اظہار ہی نہیں کیا، بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یجالس الفقراء، جالس یجالس، بیٹھتے تھے فقراء کے ساتھ ہی، کیا بات ہے، اللہ کے عظیم نبی جو ہیں وہ ان کے پسند کے کون سے لوگ ہوتے ہیں، فقراء، یجالس، وہ بیٹھتے تھے، الفقراء یعنی فقراء کے ساتھ، غرباء کے ساتھ بیٹھتے تھے، ویؤکلہم، اور ان کو کھانا کھلاتے تھے، ویحنو علیہم، اور ان سے وہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور ویؤاسی الضعفاء والغرباء، اور ضعیف اور غرباء جو تھے ان کی داد رسی کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اعمال افعال بتائے جا رہے ہیں۔ اور ولا یفرق بین فقیر و غنی، فرق یفرق، یہ بھی صرف یصرف کو باب تفعیل سے واحد کا صیغہ ہے، لا یفرق، وہ فرق نہیں کرتے تھے غنی اور فقیر کے درمیان، ان کے لیے فقیر اور غنی دونوں ایک ہی طرح کے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے، کسی کا مال اور کسی کی دولت اور کسی کی غربت کوئی معنی آڑے نہیں آتی تھی، ایک ہی طرح کے دونوں ہوتے تھے۔ وحاکم و محکوم، محکوم، اور ان کے سامنے حاکم اور محکوم جو تھے اس میں بھی کوئی فرق نہیں تھا، وشریف و ودیع، اور گھٹیا اور عزت دار کی بھی کوئی فرق نہیں تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کرتے، نہ حاکم محکوم کے درمیان، اور نہ عزت دار اور جو گھٹیا قسم کا انسان ہوتے ان کے درمیان، سب کو ایک ہی طرح سے ڈیل کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، غرباء کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی داد رسی کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا، یعنی درویشانہ زندگی گزاری اور لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کیا۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس وقت کے جو چیلنج تھے ان کو سامنے درپیش آئے۔ تو یہ اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے، انشاءاللہ باقی لیکچر بھی آپ سنتے رہیں اور آپ ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا اچھے طریقے سے تیاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔